دوستو توشہ خانہ کی گھڑیوں سے بات گاڑیوں تک پہنچ چکی ہے، بلکہ گاڑیوں کیا، گلدانوں، پھر کسی جو ہے وہ خوبصورت جو ہے وہ مجسمے، پھر جو ہے وہ پائن ایپل، اور پھر نہ جانے کیا کیا جو ہے وہ زیورات سے لے کے جو ہے وہ قالینوں سے ہوتی ہوئی جو ہے وہ نہ جانے کہاں کہاں تک. ایسا لگتا ہے کہ اس عوام کو جس کے لیے روٹی کھانا مشکل ہوئی ہے، جو غریبی سے فقیری تک پہنچ چکی ہے، اس عوام کے اندر جو ہے وہ اس کو جب یہ لگتا ہے کہ ہمارے رہنما جو ہے، یا جن کے سروں پہ ہم نے تاج سجائے ہوئے ہیں، ان تاجوں کے پیچھے جو ہے وہ چہرے کس طرح کے ہیں، ان لوگوں کے اوپر جن کے پاس جھنڈے اور جھنڈیاں جو ہے وہ بنی پڑی ہیں، اور وہ ان کو اتنے بڑے بڑے مان مریاداز ملی ہوئی ہیں، تو وہ کرتے کیا پھر رہے ہیں پاکستان کے اندر اور پاکستان کی جو ہے وہ ان بڑی بڑی پوزیشنز کے اندر. سو دوستو توشہ خانہ کا ریکارڈ جو ہے وہ بھلے ایک کمپوزڈ ریکارڈ جو ہے وہ شیئر ہوا ہے، لیکن اس کے اندر ہی جو ہے وہ اتنا کچھ ہے جس کو شاید میں اور آپ جو ہے وہ آسانی سے ڈائجسٹ نہیں کر پا رہے، پاکستان کی عوام ڈائجسٹ کر نہیں پا رہی ہے. اب اس کو اس کہانی پہ تو پہلے بعد میں آتے ہیں نا کہ عمران خان نے گھڑی نکالی اور گھڑی بیچ دی، اور پھر کسی دوسرے نے جو ہے وہ گھڑا نکالا اور گھڑا جو ہے وہ نہ جانے کہاں چلا گیا، اور یہ گھڑا جو ہے وہ خود نکالا، خود اپنی فرمائش سے جو ہے وہ لے کے آئے. گاڑیاں آئیں، اپنی پسند کی گاڑیاں آئیں، باہر سے آئیں، اپنے گھروں تک پہنچی، اور قانون جو ہے وہ ان کے ضوابط کو جو ہے وہ کس طرح سے توڑتے مروڑتے ہوئے اور ان کو جو ہے وہ ٹرن کرتے ہوئے جو ہے یہ پہنچی. یہ تو ایک اپنی جگہ پہ ہے، لیکن ابھی تو صرف عام عوام کا رونا جو ہے وہ روتے ہیں، اور عام عوام کی سوچتے ہیں کہ جن کی عوام یہ ہو اور ان کے سربراہان جو ہے وہ جو کچھ کرتے ہوئے دکھائی دے رہے ہوں، اس عوام جو ہے وہ ماتم نہیں کرے گی، وہ آواز نہیں اٹھائے گی، وہ ان لوگوں کے بارے میں، ان کے کرداروں کے اوپر جو ہے وہ سوال نہیں اٹھائے گی، تو اور کیا نہیں اٹھائے گی، کیا کرے گی؟ اور اگر پھر کوئی نہیں اٹھاتا تو کم از کم پھر اس کے اندر جو ہے وہ ایسی سوچ ہی نہیں ہے، یا اس کے اندر جو ہے وہ کوئی ایسا فہم ہی نہیں ہے، جستجو ہی نہیں ہے آگے سوال کرنے کی، بات کرنے کی، یا آگے بڑھنے کی، یا اس ملک کو جو ہے وہ آگے بڑھانے کی. سو دوستو بہرحال جی یہ کہانی جو ہے وہ اب کھل گئی ہے. کہانی جو ہے وہ قریباً 20 سالوں کے اوپر جو ہے وہ کھلی ہے، حالانکہ جو ہے وہ اس کو پوری 1947 سے کھلنا چاہیے. پاکستان کی تاریخ کے اندر کیا ایسا ہے جو عوام کے پاس بھی جو ہے وہ ایسے راز ہیں جو عوام تک جو ہے وہ پہنچنے میں بھی مشکل ہیں؟ کون سے وہ لوگ ہیں جو ایسے ہوں گے کہ جن کا جو ہے وہ چھپانے کی کوشش کریں، یا جن کے نام بتانے سے جو ہے وہ کوئی گھبرائے؟ کیا ہونے لگا ہے اس سے؟ سو دوستو لوگ جاننا چاہتے ہیں، اور اگر نہ جانیں گے تو پھر اور بھی زیادہ آوازیں جو ہے وہ اٹھیں گی. کوئی اس کو دبائے گا تو پھر اور بھی زیادہ سوچیں جو ہوئی. جیسے کبھی نہ کہتے نہیں ہے کہ خاموشی کا مطلب ہاں، جواب نہ دینے کا مطلب ہاں، کہ آپ کے پاس جواب نہیں، یا آپ جو ہے وہ کسی اس مشکل کے اندر ہے. سو دوستو یہ وہ ساری کہانی ہے. بہرحال اب جوڑتے ہیں جی یہ گھڑی سے گاڑیوں تک کہانی جو ہے وہ کیسے گئی. عمران خان کی گھڑی سے جو ہے وہ توشہ خانہ ہمیشہ اسے بات میں رہا ہے. عمران خان نے بھی جب اپنے الیکشن میں آئے، اس سے پہلے بھی ہم نے اس طرح کی بہت ساری باتیں جو ہے وہ دیکھی، لوگوں کے بارے میں آتی. ہر بندہ سوچتا تھا کاش، بلکہ ایسا لگتا تھا، ابھی بھی ایسا لگ رہا ہے، عوام تو یہ سوچ رہے ہیں کہ یہ جو بڑے بڑے رہنما بنتے ہیں یا ان بڑی سیٹوں پہ جاتے ہیں تو ان کا ایک مقصد توشہ خانہ کی صفائی کرنا بھی ہوتا ہے. ان کو یہ بھی ہوتا ہے. یہاں تک دیکھیں کہ کچھ مہینوں کے لیے آئے ہوئے لوگ، شاہد خاقان عباسی جیسے لوگ جو ہے وہ کچھ مہینوں کے لیے جب ان کو وزارت ملتی ہے تو اس میں بھی وہ ایسا ریکارڈ صفایا مارتے ہیں کہ جس کا جو ہے وہ کوئی مثال نہیں ملتا. شوکت عزیز صاحب جی، پاکستان کے پرائم منسٹر جو امپورٹ کیے گئے تھے، پرویز مشرف صاحب مرحوم، وہ جو ان کی جو ہے وہ مطلب ان کے کارنامے ایسے ہیں کہ انہوں نے سب کو پیچھے چھوڑ دیا ان دو بندوں نے. مطلب ہزار سے بھی اوپر جو ہے وہ تحفے انہوں نے اڑائے ہیں وہاں سے. تو یہ دوستو جو ہے وہ حالات ہے پاکستان کے. لیکن عمران خان کے اوپر جب یہ بات اور چوری کی آیا کہ جی چوری گھڑی کر لی اینڈ آل دیٹ، پورا بیانیہ جو ہے وہ بنانے کی کوشش کی گئی، تو پھر اس وقت جو ہے وہ ذرا توشہ خانہ اور زیادہ سینسیٹائز ہوا. اور سوچئے ذرا، جن دنوں کے اندر یہ سب کچھ ہو رہا تھا ان دنوں کے اندر بھی، اور جو لوگ کر رہے تھے انہوں نے توشہ خانہ کی کیسی جو ہے وہ صفائی کی ہے، کس سے رنگے ہاتھوں میں سے جو ہے وہ صفائی کی ہے. ان کی جو ہے وہ کیا وہ خواجہ آصف ہوں، احسن اقبال ہوں، جیسے مریم نواز خود ان کے ساتھ جو ہے وہ جوڑی جاتی کہ انہوں نے جو ہے وہ نکالے. اس کے بعد جو ہے وہ اور محترمائیں جو ہے نواز شریف صاحب ہو، شہباز شریف صاحب، زرداری صاحب ہو، بلاول بھٹو، نیم اینی ون، کون ہے جو نہیں ہے اس کے اندر ننگا، یعنی اس حمام کے اندر. تو یہ حالات دوستو نظر آتے ہیں. بات گاڑیوں تک اس لیے پہنچی ہے کہ اگر یہ لوگ سب کہتے، گھڑیاں تو سب کوئی تقریباً ملی نا، سارے جتنے لوگوں کے نام لیے اور جتنے نہیں بھی نام لیے گھڑیاں تب کوئی نہ کوئی ہیں. کسی کے پاس، کسی نے 4 گھڑیاں بھی اٹھائی ہوئی ہیں، 2 گھڑیاں بھی اٹھائی نکالی ہوئی ہیں یا لی ہیں یہاں سے.
ان سب الفاظ کا مطلب یہی ہے کہ وہاں سے لی ہیں. کسی نے کوئی قیمت لگا دی, کسی نے کم قیمت لگا دی, اور کسی نے جو ہے وہ ویسے اٹھا لے لی. تو یہ سب کچھ جو ہے وہ کچھ نہ کچھ ہوا ہے ایسا. اچھا, اب بات یہ ہے کہ پاکستان کے آئین کے مطابق جو اب تک کی اصلاحات جو قانون دان جو ہے وہ جو بتاتے دکھائی دے رہے ہیں, وہ یہ دے رہے ہیں کہ گاڑیاں نہیں آپ نکال سکتے اس کے اندر سے, کوئی نوادرات اگر آپ کو مل جاتے ہیں ایسے تو وہ بھی نہیں آپ ایسا نکال سکتے اس کے اندر سے. تو وہ عموماً یہ جو توشہ خانہ ہے بیسکلی یہ سرمایہ ہے قوم کا, پاکستان کا, ریاست کا. یعنی آپ نے جو بھی لوگ یہاں سے باہر جاتے ہیں وہ ایک ریپرزینٹیٹیو ہوتے ہیں اپنے ملک کے, اور وہ بیسکلی ان کو جو سب کچھ مل رہا ہوتا ہے ان کی ذاتی شخصیت کی وجہ سے نہیں, اپنے ذاتی دوستی یا پرسنل اس ریلیشن شپ کے اندر نہیں مل رہا ہوتا, بلکہ ان کو اس پروفائل کی وجہ سے وہ مل رہا ہوتا ہے, چاہے وہ کوئی بھی ہو, کچھ کسی بھی شعبے سے تعلق رکھتا ہے یا کسی بھی اسٹیٹ کے آرگنس کو جو ہے وہ لیڈ کرتا ہوا دکھائی دیتا. تو اس کا جو مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ آ کے اس خزانے کے اندر آئے, اور پھر اس خزانے کے اندر سے جو ہے یا جو ہے وہ قیمت ادا کی, جو کیونکہ یہ ایک قانون بن گیا کہ جی قیمت اس طرح کی دے کے جو ہے وہ تھوڑی بہت اٹھا سکتے ہیں, آپ وہاں سے لے سکتے ہیں. تو اس قانون کو جو ہے وہ بنا کے اس کا بھرپور فائدہ جو ہے وہ اٹھایا تمام لوگوں نے, کوئی نہیں پیچھے جو ہے وہ اس حوالے سے رہا. اور پھر اس قانون کی امینڈمنٹ بھی جو ہے وہ ہوتی رہی. آخر عمران خان کے اوپر بات یہ چھڑی کہ جہاں پہ یہ 10, 15, 20% جو ہے وہ اس کا دیتے تھے, وہاں پہ عمران خان نے آ کے کلیم یہ کیا کہ میں نے اب جو ہے وہ اس کی قیمت بھی ٹھیک لگوانا شروع کر دی ہے, جبکہ اس کی قیمت جو ہے وہ تاریخ میں کبھی کسی نے ٹھیک نہیں لگوائی, پاکستان کی پوری تاریخ کے اندر جو ہے وہ مال مفت نہیں, جیسے کہتے دل بے رحم. تو یہ بالکل اسی طرح کی جو ہے وہ کہانی جو ہے وہ اس کو سمجھا گیا کہ نہ تو کسی کی عوام کا ہے, نہ ہم کسی ڈپارٹمنٹ کی کرپشن کر رہے ہیں یا کچھ ایسا, تو یہ تو کہیں باہر سے آیا ہوا ہے. اچھا, یہ نہیں سوچا کہ یہ جو باہر سے آئی ہوئی چیزیں ہیں نا, یہ امانت بیسکلی ملک کی ہیں, اور ملک کی امانت کا مطلب ملک کی عوام کی امانت. تو اس کو ہم جو ہے یہ جو ایک سبسڈائز جو ہے نا, سبسڈائز چاہے دوسرا ورڈ جو ہے وہ یہ خاص ریٹس کے اوپر جو ہے وہ ہم لوگ اٹھاتے ہیں اپنی جو ہے وہ چاہ کے مطابق, جب کیونکہ پاور کے اندر ہوتے ہیں تو اس وقت یہ سب کچھ ہو رہا ہوتا ہے. تو دوستو بہرحال جی ایک کٹ شاٹ یہ کہ گاڑیوں کی جو ہے وہ کہانی اب کھل گئی ہے, اور گاڑیوں کے اوپر اب نہ صرف یہ کہ قانون کے اوپر, اس کے اوپر نیب کے اندر کیسز بھی آلریڈی پہلے جا چکے ہیں نئے گاڑیوں کے اوپر. نیب جو ہے وہ اس کو پچھلے تقریباً 1 ڈیکیڈ سے جو ہے وہ ان کیسز کے اوپر کچھ نہیں, ہاتھ پہ ہاتھ ہی ہے سمجھیے, کیونکہ اس کی وجہ جو ہے وہ بہت ساری ہو سکتی ہیں. یہ وجہ جو اب سامنے آئیں گی, یہ ڈیٹا کتنا کریکٹ ہے آنے والے دنوں کے اندر یہ بھی سامنے آئے گا, کیونکہ یہ ڈیٹا جو ہے وہ صرف یہاں ہی نہیں ہے, یقیناً جو ہے وہ جو لوگ جو پاور کے اندر رہے ہیں, ڈیٹا ان کے ریسورسز کے اندر ہوگا. جو لوگ جو ہے وہ طاقت کے اندر رہے ہیں, جن کو یہ پتہ تھا, وہ پھر اس کو میچ بھی کریں گے اس ڈیٹا کو, اور یہ بھی بتائیں گے کہ اس میں سے کتنا ڈیٹا صحیح ہے اور کتنا ڈیٹا نہیں ہے. ابھی کتنا ڈیٹا نہیں آیا, آنے والے دنوں میں جب آپ کو یہ پتہ لگے گا کتنا ڈیٹا نہیں آیا, تو پھر سوچیے گا کیا سوالات جو ہے وہ اٹھیں گے. اور یقیناً کورٹ تو خود موجود ہے جس نے یہ سارا ڈیٹا منگوایا ہے. یہ ڈیٹا کوئی ایسا نہیں ہے کہ پبلک نے یا منسٹری نے عوام کی ویلفیئر کے لیے یا رائٹ ٹو انفارمیشن کے تحت جو ہے وہ دے دیا ہے لوگوں کو یہ اختیارات. نو, یہ اختیار جو ہے وہ ان سے حاصل کیا گیا ہے, چھینا گیا ہے. بالکل اسی طرح سے جیسے مریم نواز کہتی ہیں, جو مریم نواز کی طرف بھی آئیں گے, جیسے انہوں نے بہرحال ایک انٹرسٹنگ جو ہے انہوں نے کہا کہ یہ جو مجھے آزادی ملی ہے یا ہمیں جو آزادی ملی ہے, یہ آزادی جو ہے وہ ہمیں ملی نہیں ہے, ہم نے چھینی ہے یہ آزادی. اوکے, اس کے اوپر ہم بات کریں گے, لیکن بالکل اس کو ختم پہلے کرتے ہیں کہ جی اب یہ بات ہوگی کہ یہ کہاں سے گاڑیاں آئیں, کیوں گاڑیاں آئیں, اور اگر گاڑیاں جو ہے خلاف قانون لی گئی تو وہ لوگ عوام کے کٹہرے کے اندر ہوں گے, نہ صرف نااہل ہوں گے بلکہ اور بھی نہ جانے کیا کچھ ہوگا. اور نااہلی تو پھر جو ہے وہ سب لوگوں کے اوپر جو ہے وہ لٹک رہی ہے اس کی تلوار, مطلب اس لیے کہ جن لوگوں نے اس کا ظاہر نہ کیا, اب جنہوں نے 4 گھڑیاں اٹھائی ہیں, 3 گھڑیاں اٹھائی ہیں, ان سے پوچھا جائے گا نا بھائی گھڑیاں کدھر ہیں, کہاں آپ نے ان سالوں میں جب یہ لی ہیں, کیونکہ یہ تاریخوں کے ساتھ لکھی ہوئی ہیں, کیا آپ نے اس میں ٹیکس ریٹرن میں شامل کی اس وقت, یہ بتایا اس میں, کیا وہ گھڑیاں آج بھی آپ کے پاس ہیں, اگر آپ کے پاس کہیں آپ نے تو نہیں بیچ دی. عمران خان کا تو ریکارڈ تو آ گیا نا, بیچ لی, مان بھی گئے عمران خان. تو کیا جو آپ نے گھڑیاں جو ملی ہیں آپ کے پاس اب بھی وہ موجود ہیں, یا آپ نے بھی کسی کو بیچ دی ہیں؟ اگر کسی کے دوسرے کے پاس ہو سکتا ہے اس کا ریکارڈ نہ ہو, لیکن ہو سکتا ہے آپ نے کام لگا دیا ہو اس میں, جو گاڑیاں تھیں وہ کہاں ہیں, جو دوسری اور چیزیں ہیں وہ کہاں ہیں, تو یہ سب پوچھا جائے گا نا. تو یہ ابھی 442 پیج جو ہے وہ ابھی آئے ہیں, اور اس میں جو ہے وہ نہ جانے ہزاروں کے تعداد کے اندر جو ہے وہ ایسے تحفے ہیں جو پاکستانی, لیکن ابھی بہت کچھ باقی ہے دوستو. دوستو یہ اب کہانی جو ہے وہ ادھر جا رہی ہے, اور یقیناً بہت اور گندے ہونے والے ہیں سب لوگ.
دوستو اب آئیے، اچھا تھوڑی سی ریلیف بھی اس سے آنے سے ملی ہے، جیسے میں نے پہلے بھی اپنے پچھلے ویلاگ میں کہا تھا کہ جیسے جیسے یہ ریکارڈ کھلے گا اس سے جو ہے وہ کم از کم یہ لگے گا کہ عمران خان جو ہے وہ شاید ان کے مقابلے میں کم جو ہے وہ ایسا ہے بندہ کہ جو ہنگری ہو پیسوں کی یا ان کی جو ہے وہ چیزوں کے اندر، جیسے جیسے یہ چیزیں کھلیں گی مطلب جب پتہ لگے گا بھی یہ تو سارے ہی ایسے ہیں تو پھر کہیں گے کوئی مسئلہ نہیں جی، یہ بھی ساری چیزیں، تو یہ مشکل ہوگی اب، یعنی عمران خان کو اپنے کم از کم اس کیس میں اس مدعے کے اوپر جو ہے وہ تھوڑی سی طاقت ملی ہوگی۔ اب آئیے جی دوسری جانب اب چلتے ہیں۔ سب سے پہلے تو جی مریم نواز کے حوالے سے جو ہے، مریم نواز نے بڑا ایک اچھا جو ہے وہ آپ سمجھیے کہ ایک کک جو ہے وہ بہت زبردست کیا تھا۔ مجھے یاد ہے وہ لفظ کہ مزاحمت ہوگی تو مفاہمت ہوگی۔ آئی وش کہ یہ مزاحمت جو ہے وہ اس وقت ہوئی ہوتی جب 2018 تھا، جب 2017 جب نواز شریف کو نااہل کیا جا رہا تھا، اس وقت جو ہے وہ رکے رہتے، بندھے رہتے، نہ اس مسئلے کے تحت تھے، بالکل اسی طرح سے جیسے آج جو ہے وہ عوام بھی جو ہے وہ روڈز پہ ہیں، اور عمران خان اپنی حکومت کے گرائے جانے کے بعد ایک بھی دن جو ہے وہ ایک قدم بھی پیچھے ہٹنے کے لیے تیار نہیں ہے، کم از کم آج کی تاریخ تک ایک قاتلانہ حملے کے باوجود۔ تو یہی سب کچھ اگر پہلے ہوا ہوتا تو یقیناً جو ہے وہ جمہوریت کے لیے یا بہت ساری چیزوں کو اپنی باؤنڈریز اور حدود میں رہنے کے لیے جو ہے وہ ایک قدم چیزیں اور آگے جاتی، بہتر ہوتی۔ لیکن اینی وے نیور ٹو لیٹ، آئی فیل لائک کہ پھر بھی جو ہے وہ مریم نواز نے اس پوری ساری چیزوں کے اندر بہت بہتر سے جو ہے وہ اپنے بیانیے اور اپنی چیزوں کو جو ہے وہ آگے بڑھایا ہے۔ شاید یہ ایکسپیکٹیشن نہیں کی جا رہی تھی، سمجھا جا رہا تھا کہ نواز شریف اگر چلے گئے ہیں تو نواز شریف کے بعد جو ہے وہ اور کسی کے پاس جو ہے وہ سکت نہیں ہے، بٹ مریم جو ہے وہ سرٹنلی شوڈ اے پوٹینشیل، پولیٹیکل پوٹینشیل جو ہے وہ مریم نواز شریف کے اندر جو ہے وہ نظر آتا ہے۔ تو بہرحال مریم نواز شریف نے انٹرسٹنگ یہ کہا عمران خان کو، جب عمران خان نے جب یہ کہا ہے کہ مریم کو جو ہے وہ صرف آزادی ہے اور اپنی الیکشن اور سب کی، جبکہ ہماری آزادی جو ہے وہ نہیں ہے ہمیں، تو مریم نواز شریف نے آگے جواب دیا ہے کہ یہ آزادی مجھے ملی نہیں ہے، میں نے چھینی ہے۔ نو میٹر باجوہ صاحب اب کچھ بھی کہیں یا لوگ جو ہے وہ ان کے بارے میں کچھ بھی کہیں یا پی ٹی آئی الزام لگائے، لیکن بہرحال مریم نواز شریف کہتی ہیں کہ یہ سب کچھ جو ہے میں نے اپنے ہی کاندھوں سے کے اوپر جو اپنی ہی باتوں سے اوپر جو ہے وہ چل کے حاصل کیا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو سب کچھ ہوا ہے وہ یقیناً جو ہے وہ ان کے مطابق جو ہے وہ یہی ہے کہ ہم نے یہ کسی سے لیا ہے، چھینا ہے، کوئی دینے کے لیے شاید تیار نہیں ہوگا۔ چھیننے کا مطلب ہی یہ ہوتا ہے کہ جب کوئی دے نہیں رہا ہوتا تو آپ چھینتے، ٹھیک ہے نا؟ تو چھیننے کا یہ بالکل مطلب یہی ہے کہ کوئی دوسرا جو ہے وہ دے نہیں رہا تھا تو ہم نے یہ چھینا ہے۔ اینی وے یہ آج کی ایک دوسری سٹوری جو ہے وہ آج پورا دن جو ہے وہ چلتی رہی۔ دوستو 2 بجے سے 10 بجے تک آخرکار لاہور کی ریلی ہو ہی گئی، اور لاہور کی انٹرسٹنگلی ریلی گئی ہے۔ 5 بجے تک اس ریلی کو ختم ہونا تھا، لیکن 5 کیا 10 بجے بھی جا کے مشکل سے جو ہے وہ ختم ہوتی دکھائی دی۔ داتا دربار تک پہنچی، گھن گرج ہوئی، عمران خان کا جو ہے وہ خطاب ہوا، خطاب بھی نہیں بلکہ یہ لوگ جو سمجھ رہے، جو بہت سارے لوگ یہ سمجھ رہے تھے کہ اب یہ چیزیں تھمیں گی، اب سب لوگوں کو اپنے اپنے حلقوں میں جانے کا، عمران خان نے بہت بڑا اعلان کر دیا، اور بڑا اعلان کر دیا ہے اتوار کے دن 2 بجے مینار پاکستان کے اوپر جو ہے وہ جلسہ کرنے کا۔ اور یہ جلسہ جو ہے وہ 2011-2013 کی کیا یادیں جو ہے وہ دہرائے گا، کیا اسی طریقے سے لوگ جو ہے وہ نکلنے والے ہیں، پھر جو ہے وہ میدان جو ہے وہ سجنے والا ہے، اور میدان کے اندر جو ہے وہ ہزاروں لوگ ساری سر جو ہے وہ دور دور تک جو ہے وہ لوگ آپ کو کیا نظر آنے والے ہیں، یہ جو ہے وہ آنے والے دن کی کہانی ہے، اور یہ اتوار کو ہی پتہ لگے گا۔ لیکن بہرحال جو ہے وہ ایک بڑا شو ہونے جا رہا ہے۔ آج کا بھی شو بہت بڑا تھا، آج کے شو کے اندر جو ہے وہ لوگ جڑے رہے، کہ گزشتہ دنوں کا واقعہ، خاص کر کے ایک معصوم شہید یعنی ذلِ شاہ محمد بلال، جس کو جو ہے وہ ایک پولیٹیکل کارکن کو جو ہے وہ جو کہ اس دنیا میں نہیں رہا ہے، اور دونوں طرف کے جو ہے وہ ڈیفرنٹ ویوز جو ہے وہ آپ پہلے ہی سن چکے ہیں، تو اس کے اوپر اور جو ہے وہ بندہ کیا بات ابھی اس کے اوپر کرے، لیکن یہ ضرور سمجھ لیجئے کہ ایک ناحق جو ہے وہ موت ہوئی ہے، ناحق ہوئی ہے، اور کسی نہ کسی جو ہے وہ کوئی نہ کوئی اس کا ذمہ دار ضرور ہے، اس کا ذمہ دار کوئی ضرور ہے، اور وہ جلد بدیر گرفت میں تو آئے گا۔ ایسا تو ہو نہیں سکتا کہ وہ گرفت کے اندر نہ آئے، ٹھیک ہے؟ اور وہ گرفت جس کے اندر آئے گا وہ بہت ہی کٹھن ہوگی گرفت، یہ what I believe۔ سو دوستو یہ ایک بڑا جو ہے وہ جلسہ، یعنی مینار پاکستان ایک بار پھر سے وہ سٹیج سجنے والا ہے۔ یہی وہ میدان ہے جہاں سے پی ٹی آئی نے اپنا کک کیا تھا، یعنی 2011 کو اپنے آپ کو اسٹیبلش کیا تھا، سٹیمپ کیا تھا۔ ایک بار پھر سے جو ہے وہ کیا
विज़िट करके जो है वो वहाँ से पीटीआई अब आने वाले इलेक्शन के लिए क्या कुछ करने वाली है, जो बहरहाल जो है वो अभी हाँ और ना ही जो है वो होती हुई दिखाई दे रही है। कमर आसार उसके दिखाते नहीं दिखाई दे रही है। लेकिन अगर ऐसा हुआ तो ये कैसे मुमकिन है कि पाकिस्तान की आला तरीन अदलिया जिन्होंने इसके ऊपर जो है वो एक स्टांस लिया हुआ है, वो क्या बैठे रहेंगे, देखते रहेंगे, सुनते रहेंगे कि अगर ऐसा ना हुआ? सो दोस्तों, ये एक बड़ा सवालिया निशान है। बड़ी और ख़बर जो है वो जनाब मरीम नवाज शरीफ साहिबा के बाद नवाज शरीफ साहब, और वो नवाज शरीफ कुछ दिन पहले आपने देखा था, 3 दिन पहले ख्वाजा साद रफ़ीक ने ये कहा था कि एक बब्बर शेर आ रहा है और जंगली छोटे छोटे जो है वो लोगों को अब ये हटा के फिजाड़ देगा और ये कर देगा। और अब जो है वो इतला ये मिल रही है कि बरास्ता सऊदी अरब के साथ जो है वो बहुत बड़े बड़े डॉट कनेक्ट हैं नून लीग के, नवाज शरीफ के। आपको पता है नवाज शरीफ को परवेज़ मुशर्रफ से भी जो है वो सऊदी अरब ने बचवाया था। अब जो है वो ये है कि आखिरी हफ्ते के अंदर, रमज़ानुल मुबारक के दूसरे हफ्ते के आखिर के अंदर, दूसरे अशरे के आखिर के अंदर, या फिर आखिरी अशरे के पहले दिनों के अंदर नवाज शरीफ साहब जो है वो सऊदी अरब पहुंच रहे हैं। इस हवाले से उनकी कुछ मुलाकातें भी हैं, ख़ास मुलाकातें हैं। इन ख़ास मुलाकातों के बाद जो है वो ऐन मुमकिन है कि वो पाकिस्तान आ जाएं, ऐन मुमकिन है कि वो पाकिस्तान आ जाएं। और इन दिनों के अंदर यानी 20-25 दिनों के अंदर जो है वो फिर देखेंगे भी कि अहवाल जो है वो किस जानिब जाते हैं, इमरान खान गिरफ़्तार होते हैं कि नहीं। अगर तो इमरान खान गिरफ़्तार हो गए तो वो आ जाएंगे, और अगर गिरफ़्तारी नहीं होती तो फिर वो वहाँ से वापस लंदन फिर चले जाएंगे। लेकिन कभी उम्मीद है, जो जिस तरह से बताया गया है, जिस तरह से चीज़ें जो है वो नज़र आ रही हैं, जिस तरह से वो ख़ुद बता रहे हैं कि अभी तो इमरान खान ने जाना है और ये फिर जो है वो होगा, बराबर तराजू के पल्ले तब होंगे जब इमरान खान जेल में जाएगा। तो वो तराजू के पल्ले बराबर करते करते न जाने और क्या कुछ होगा। दोस्तों, यही जो है वो एक बड़ी बात है, यही जो है वो आने वाले दिन है। लेकिन फ़ैसला साज़ों से कि तराजू के पल्ले ख्वाहिशात के ऊपर जो है, या किसी की मनचाही जवाबों से जो उस के फ़ैसलों से जो है वो तराजू के पल्ले बराबर करने की अगर कोई कोशिश करेगा, तो ये पाकिस्तान के लिए एक भयानक दिन भी होगा और भयानक ख्वाब भी होगा। दोस्तों, आप सब लोगों का देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान पाइंदाबाद।